کیا حال چال ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک۔ آج کی ہماری خبر ہے جی مظفر گڑھ میں حاملہ پولیس سب انسپکٹر کا اغوا، تشدد اور زیادتی کی کوشش، ملزم گرفتار۔ اس میں وہ جو ہماری پولیس سب انسپکٹر ہیں جو متاثر ہوئی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے بلکہ پہلے سے مزید بگڑ گئی ہے۔ میں 5 مہینے کی حاملہ ہوں۔ انہوں نے میرے سر پر پستول کے بٹ مارے اور چھری سے میری گردن اور کمر پر وار کیے۔ 2 گاڑیاں تھیں، ایک کالے رنگ کی اور ایک سفید رنگ کی۔ مرکزی ملزم سفید گاڑی میں سوار تھا جس نے مجھے اغوا کیا، جبکہ کالے رنگ کی گاڑی میں پیچھے پیچھے کچھ لوگ آئے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ اس گاڑی میں کتنے لوگ سوار تھے، بس وہ اغوا کر کے لے گئے۔ 4 ستمبر کو پنجاب کے شہر مظفر گڑھ میں مبینہ طور پر ایک خاتون پولیس اہلکار کے اغوا پر یہ واقعہ پیش آیا۔ اسے اغوا کرنے کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ریپ کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ خاتون پولیس اہلکار جس کی شناخت ظاہر نہیں کی جا رہی، مظفر گڑھ میں جینڈر کرائم سیل میں تعینات ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ ملزم نے انہیں تھانے کے باہر سے اغوا کر کے مختلف جگہوں پر لے جا کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ خاتون بتاتی ہیں کہ جب میں خان گڑھ میں تعینات تھی تو یہ شخص ملزم اس وقت سے میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، مجھے پہلے بھی کالز اور میسیجز کرتا تھا اور دھمکیاں دیتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس شخص پر پہلے سے منشیات، ڈکیتی اور جرائم میں ملوث ہونے کی وجہ سے کئی پرچے بھی ہیں اور کچھ عرصہ قبل اسے اینٹی نارکوٹکس کے اہلکار گرفتار کر کے بھی لے گئے تھے۔ خان گڑھ میں اس کا ایک اور کیس تھا جس میں اس نے زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ یہ مجھے کہتا تھا کہ تم میرا نمبر ٹریس کروا کر مجھ پر پولیس کے چھاپے پڑواتی ہو اور مجھے پکڑوانا چاہتی ہو، اس لیے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں اور جان سے مار دوں گا۔ تاہم میری غلطی یہ ہے کہ میں نے اس کے خلاف رپورٹ درج نہیں کروائی۔ خاتون سب انسپکٹر کا الزام ہے کہ ملزم علاقے میں سیاسی اثر و رسوخ رکھتا ہے اور پیسوں کے زور پر سزا سے بچتا آیا ہے۔ خاتون اہلکار کا کہنا تھا کہ جس دن اس نے مجھے اغوا کیا میں معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی کے لیے گھر سے رات 12 سے 1 بجے کے درمیان نکلی تھی۔ میں صنفی جرائم سے متعلق معاملات دیکھتی ہوں۔ اس رات بھی مجھے تھانے سے کال آئی کہ جینڈر کرائم کا ایک کیس آیا ہے تو آپ تھانے پہنچ جائیں۔ میں گھر سے نکل کر رکشے میں سوار ہوئی اور پولیس اسٹیشن کے پاس رکشے سے جیسے ہی اتری تو اس نے مجھے دھکا دے کر گاڑی میں ڈالا اور گاڑی لاک کر کے بھگا دی۔ اس وقت میرے پاس کوئی اسلحہ بھی نہیں تھا کیونکہ میں یونیفارم کے بجائے سول کپڑوں میں آئی تھی۔ پھر وہ مجھے چمن بائی پاس کے قریب جھاڑیوں میں لے گیا اور وہاں مجھ پر تشدد کرتا رہا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ ادھر تمہاری لاش کے ٹکڑے کر کے پھینک دوں گا اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے میرا موبائل فون چھین کر اسے بند کر دیا تھا تاکہ میں کسی سے رابطہ بھی نہ کر سکوں۔ اس نے پہلے میری ناک چھری سے کاٹنے کی کوشش کی تو میں نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ لیا، جس کے بعد اس نے میرا انگوٹھا مروڑ کر توڑ دیا۔ میری ناک پر چھری سے وار کرنے کے بعد زخم بھی موجود ہیں۔ وہ لوگ مجھے گاڑی میں ڈالنے کے بعد جگہ جگہ لے کر گاڑی کو روکتے اور مجھ پر تشدد کرتے۔ انہوں نے میرا ریپ کرنے کی کوشش بھی کی لیکن جس پر میں نے بہت مزاحمت کی اور اسی وجہ سے مجھے اتنی چوٹیں بھی آئیں۔ ان کا کہنا تھا اس سارے دورانیے میں ملزم مجھے کہتا رہا کہ اب بلا اپنے ڈی پی او کو، اپنے پولیس والوں کو، بلکہ تجھے تھانے میں لے جا کر یہ سب ان کے سامنے کروں گا کیونکہ پولیس بھی ہماری ہے اور آئی جی بھی ہمارا ہے۔ میں نے ان سے منت کی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں 5 ماہ کی حاملہ ہوں، لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی اور 6 گھنٹے تک میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔
میں بہت مشکل سے وہاں سے تھانے پہنچی۔ جب میں تھانے پہنچی تو میرے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہسپتال پہنچا دیا گیا اور میرا علاج کیا گیا۔ یہاں پر آگے قابل ذکر بات یہ ہے کہ خاتون پولیس افسر کے مطابق ان کا میڈیکل کروا لیا گیا ہے، تاہم ابھی مزید ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ ہونا باقی ہیں۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر یہ شخص ایک مرتبہ پھر رہا ہو گیا تو ان کی اور ان کے بچوں کی جان کو خطرہ ہوگا۔ پاکستان میں رواں سال کی ابتدا میں لاہور سیالکوٹ موٹر وے ریپ، پھر نور مقدم قتل اور مینار پاکستان پر ٹک ٹاکر خاتون کو جسمانی طور پر ہراساں کرنا وہ چند واقعات ہیں جنہیں میڈیا اور سوشل میڈیا پر نمایاں جگہ ملی ہے، تاہم بہت سے واقعات رپورٹ نہیں ہو پاتے اور لوگ خصوصاً عورتیں گھروں میں ہی دبک کر بیٹھ جاتی ہیں۔ لیکن یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔